اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ رکوع کی دعاؤں میں سے اب تک ہم نے سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعائیں کر لی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم چوتھی دعا کریں گے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ ابو داؤد کی حدیث ہے اور اس کا حکم صحیح ہے۔ سبحان پاک ہے، ذی الجبروت غلبے والا، زبردست قوت والا، والملکوت ملک بادشاہت سے اور بادشاہ، والکبریاء بڑائی، جس طرح اکبر کبیر بڑا، بڑائی، والعظمہ اور عظمت والا، عظمہ عظم عظیم سے۔ تو پاک ہے وہ رب جو کہ بہت زبردست قوت والا، بادشاہت والا، بڑائی والا اور عظمت والا ہے۔ اس میں اللہ کی بہت خوبصورت انداز میں تعریف ہے اور اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، 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 سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ نماز باجماعت ادا کرنا ایک نماز کے اجر کو 27 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اس اعتبار سے کوشش ہونی چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، خاص طور پہ مردوں کے لیے نماز باجماعت پڑھنا ضروری ہے۔ اور جیسے کہ ہم کل احادیث دیکھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک ناپسند کیا مردوں کا گھر میں نماز پڑھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھروں کو آگ لگانے کا حکم دیا۔ نماز باجماعت کی ایک بہت اہم چیز جس سے ہم میں سے اکثریت غافل ہے وہ ہے صف بندی۔ نماز میں کھڑے کیسے ہونا ہے؟ اصل مقصد نماز کو جماعت سے پڑھنا ایک اتحاد، ایک مل کر عبادت کرنے کا مفہوم دیتا ہے، اور اگر اس میں ہی ہم صحیح طور پر صف بندی نہ کر رہے ہوں، جس کا حدیث میں بہت زیادہ ملتا ہے، تو گویا ہم اپنی نماز کو نامکمل چھوڑ دیتے ہیں۔ اس چیز کا خیال مسجد میں جائیں وہاں بھی ہونا چاہیے، گھر میں اگر پڑھ رہے ہیں، جس طرح کووڈ کی وجہ سے اکثر لوگ گھروں میں جماعت کرا لیتے ہیں، تو گھر میں بھی جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو بہرحال ان چیزوں کا انشاءاللہ خیال رکھنا ہے۔ کچھ کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو برابر کرو، بلا شبہ صفوں کا برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں سے ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس قدر سیدھا اور برابر کرتے تھے گویا کہ ان کے ذریعے آپ تیروں کو سیدھا کریں گے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تیر کی طرح صف سیدھی کرتے تھے، مبالغہ ہے، یعنی ہمیں اس طرح سیدھا کرتے تھے کہ گویا تیر اس سے سیدھے کرنے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو خیال ہو گیا کہ اب ہم لوگ سمجھ گئے ہیں، ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔
اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور نماز پڑھانے کے لیے اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہہ کے نماز شروع فرما دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک شخص پر پڑی جس کا سینہ صف سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا، یعنی کہ ایک شخص تھوڑا سا آگے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، اپنی صفوں کو سیدھا اور بالکل برابر کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے رخ ایک دوسرے کے مخالف کر دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ اور کہا جاتا ہے ایک بدوی دیہاتی تھا۔ ہمارے ہاں آج اگر کوئی صف کا اہتمام کر رہا ہو تو ہمیں وہ بیکورڈ لگ رہا ہوتا ہے، کیا اور دین میں سختی نہیں، اور اتنا بھی اب کیا۔ اور جو آتا ہے وہ اس کو جہاں جگہ ملتی ہے اور جہاں وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے، مثلاً پنکھے کے نیچے، یا مثلاً جہاں پر اے سی کی اچھی ہوا آ رہی ہے، یا جہاں پہ اس کو کھڑا ہونا پسند ہے، یا جہاں پہ اس کو ٹیک مل رہی ہے، یا ہم ہر کوئی اپنے کمفرٹ کے اعتبار سے دیکھ کے کھڑا ہو رہا ہوتا ہے، اس اعتبار سے کھڑے ہو کر اگر آپ صف کے جو احکام ہیں ان کو پورا نہیں کر رہے تو گویا نماز با جماعت کا ثواب نہیں مل رہا۔ تو اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں ملی ہوئی رکھو اور صفوں کے درمیان نزدیکی کرو، یعنی دو صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہ چھوڑا جائے کہ وہاں ایک اور صف کھڑی ہو سکے، اتنا زیادہ گیپ نہ ہو، اور گردنیں برابر رکھو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں شیطان کو دیکھتا ہوں جو صف کے شگافوں میں داخل ہوتا ہے، یعنی کہ جو گیپس ہیں ان میں، گویا کہ وہ بکری کا سیاہ بچہ ہے۔ سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ گویا شیطان کا بیچ میں داخل ہونا نماز کو صحیح انداز میں پڑھنے نہیں دیتا۔ اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو سیدھا کیا کرو کیونکہ میں تمہیں پس پشت بھی دیکھتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہ پیچھے بھی نماز با جماعت کراتے ہوئے دیکھ سکتے تھے، انہیں پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ کون کیسے کھڑا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص صفوں میں اپنا کندھا دوسرے کے کندھے سے اور اپنا قدم دوسرے کے قدم سے ملا دیتا تھا، پراپر صحیح طرح کھڑے ہوتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیں قائم کرو، کندھے برابر کرو، صفوں کے اندر ان جگہوں کو پر کرو جو خالی رہ جائیں، اپنے بھائی کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، صفوں کے اندر شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، اور جو شخص صف ملائے گا اللہ بھی اسے اپنی رحمت سے ملائے گا، اور جو اسے کاٹے گا اللہ بھی اسے اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اور یہ حسن ہے، اور امام ابن خزیمہ، ذہبی اور نووی نے اس کو صحیح بھی کہا ہے، مستدرک میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اول صف پوری کرو، پھر اسے جو پہلی کے نزدیک ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی پہلی کمپلیٹ نہیں ہوئی اور اس میں اینڈ پر جگہ ہے تو آپ جلدی سے جماعت میں شریک ہونے کے لیے دوسری صف بنا کر اس میں کھڑے ہو جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ لوگ پہلی صف سے پیچھے ہٹتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ بھی انہیں اپنی رحمت میں پیچھے ڈال دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ گویا اول وقت میں آ کر پہلی صف میں کھڑے ہونا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف والوں کو دعا بھی دی، تو اس کی فضیلت ہے۔ اگر پاسبل ہو تو اچھی بات ہے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا اہتمام کیا جائے۔ صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہونا، مثلا ایک پوری صف بنی ہوئی ہے اور آپ الگ سے اپنا کھڑے ہو کر سنتیں پڑھ رہے تھے اور فرض کھڑے ہو گئے تو آپ نے وہیں پر فوراً نیت باندھ لی، تو اکیلے کھڑے ہوئے نماز اگر آگے صف میں جگہ ہے نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اسے نماز لوٹانے کا حکم دیا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ بغیر عذر کے اگر کوئی اکیلا کھڑا ہے، اگر پوری صف کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد اگلی صف بنانے کے لیے کوئی اکیلا کھڑا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح مردوں کی جماعت ہو رہی ہے اور اس میں اگر عورت اکیلی ایک ہی ہے اور وہ پیچھے کھڑی ہوگی تو اس میں بھی ٹھیک ہے، وہ پڑھ سکتی ہے، اس کی نماز میں حرج نہیں۔ لیکن بغیر عذر کے اگر آگے صف میں جگہ ہے اور پیچھے کھڑا ہوا جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو باطل قرار دیا، اسی وجہ سے آپ نے اس کو لوٹانے کا حکم دیا۔
صف کس طرح ہونی چاہیے، کیا ترتیب ہو؟ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے مردوں نے صفیں باندھی، پھر بچوں نے، اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی، پھر فرمایا میری امت کی نماز اسی طرح ہے۔ تو اس طرح ہو کہ مردوں کی بھی لائن پوری ہو رہی ہے اور اس کے بعد بچے کھڑے ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت انس کی کہ میں نے اور ایک بچے نے اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائی اور میری والدہ ام سلیم ہمارے پیچھے اکیلی ہی صف میں کھڑی ہو گئی تھیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر مردوں کی صف میں جگہ ہے تو نابالغ بچے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور اگر جگہ نہیں ہے تو پہلے مردوں کی صف ہو اور اس کے بعد بچوں کی بنائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو اس کے لیے ضرور قرآن اندازی ڈالیں کہ ہم ادھر کھڑے ہوں گے، اور اگر اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اور اگر عشاء اور فجر کی فضیلت جان لیں جماعت کے ساتھ تو اس میں ضرور آئیں، چاہے گھٹنوں کے بل ہی گھسٹ کر آنا پڑے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اتنا زیادہ ان نمازوں کا اجر ہے، اور ہم جانتے ہیں منافق پر یہ دو نمازیں بھاری ہوتی ہیں۔ نماز میں امامت کون کرائے؟ اس کے بارے میں ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لوگوں کی امامت وہ شخص کرائے جو کتاب اللہ کا سب سے بہتر پڑھنے والا ہو۔ اگر قرأت میں لوگ برابر ہوں، یعنی ایک سے زیادہ لوگ جانتے ہیں، تو سنت کا زیادہ جاننے والا، اور اگر اس میں بھی وہ برابر ہوں تو جس نے پہلے ہجرت کی، اور اگر اس میں بھی لوگ برابر ہوں تو جو عمر میں سب سے بڑا ہے وہ امامت کرائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا علم جس کو زیادہ ہے، جو زیادہ اچھا قرآن پڑھنا جانتا ہے، وہ جماعت کرائے گا۔ اگر کتاب اللہ کسی نابالغ بچے کو زیادہ یاد ہو تو اسے امام بنایا جا سکتا ہے۔ سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن جاننے والا یعنی یاد کرنے والا تھا، زیادہ حافظ تھا اس کا، لہٰذا مجھے امام بنایا گیا حالانکہ میری عمر 7 سال تھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پہلے اگلی صف پوری کیا کرو پھر اس کے قریب والی، تاکہ جو کمی کسر رہ جائے وہ آخری صف میں ہی ہو۔ یعنی آخری صف میں تو گیپ رہ سکتا ہے، مثلا 3-4 لوگ کھڑے ہوئے اور باقی ساری صف خالی ہے، لیکن جو شروع کی صفیں ہیں وہ مکمل پوری ہونی چاہیے۔ پہلی جماعت کے بعد اسی وقت کی دوسری جماعت اسی مسجد میں کرانا جائز ہے، اور 2 آدمی بھی نماز با جماعت ادا کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک شخص لیٹ آیا اور جماعت ہو چکی تھی، اس نے نماز شروع کی، ایک اور شخص آ گیا تو وہ آپس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، یا 3-4 لوگ ہیں تو وہ دوبارہ جماعت کرا سکتے ہیں، اس میں کہیں پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ صحیح ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، کون اس شخص پر صدقہ کرے گا اور اس کے ساتھ نماز پڑھے گا؟ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے آنے والے کے ساتھ مل کر نماز پڑھی۔ اسے احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تو دوبارہ سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ سخت سردی اور شدید بارش کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ اذان میں ان الفاظ کا اضافہ کر دے، صلوا فی الرحال، یعنی اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو۔ اس صورت میں گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگر 2 لوگ نماز با جماعت ادا کر رہے ہوں تو جو مقتدی ہے، جو فالو کرنے والا ہے، وہ رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوگا اور امام لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہوگا، اور اگر اسی دوران کوئی تیسرا شخص آ جاتا ہے تو رائٹ سائڈ پہ جو شخص کھڑا ہوا ہے وہ پیچھے اس کے ساتھ جا کر صف میں الگ سے صف بنا لے گا، اور امام کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہی ہمیں حدیث ملتی ہے۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، میں آیا اور آپ کے لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور پیچھے سے پھیر کر مجھے رائٹ سائڈ پہ سیدھی طرف کھڑا کر دیا۔ پھر جابر بن صخر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے، کیونکہ رائٹ سائڈ پہ وہ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو ہاتھ پکڑ کر پیچھے ہٹا دیا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے، اور صحیح معنوں میں ہمیں صحیح علم کو سیکھنے اور پہنچانے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،